بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 کلاس میتھس میں آج ہم ٹائپس آف سیٹ اور وین ڈائیگرام کے بارے میں کچھ پڑھیں گے اور اس سے ریلیٹڈ ایکسرسائز 5.3 بھی سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹائپس آف سیٹس میں ہم فائنائٹ سیٹ، انفائنائٹ سیٹ، ایمپٹی سیٹ، سنگلیٹن سیٹ اور یونیورسل سیٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ فائنائٹ سیٹ متناہی سیٹ، جس کے ایلیمنٹس کی تعداد آپ کو معلوم ہو، جس طرح یہاں پر اس کی ایگزامپلس دی گئے ہیں 1 2 3 4 up to 50، تو یہاں پر ہم تعداد کاؤنٹ کر سکتے ہیں 50 ایلیمنٹس ہیں ان کے اندر۔ اسی طرح یہاں پر ABCDEFGH up to Z، تو یہ 26 ہے، اس لیے ہم ان کی تعداد معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ فائنائٹ سیٹ ہے، لاسٹ ایلیمنٹ ہمیں معلوم ہے، سے ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، تو ایسے سیٹ کو ہم کہتے ہیں فائنائٹ سیٹ۔ اس کے اپوزٹ ہے انفائنائٹ سیٹ، جس کا لاسٹ ایلیمنٹ معلوم نہ ہو، اس سیٹ کو ہم کہتے ہیں انفائنائٹ سیٹ، لا متناہی سیٹ، غیر مختتم سیٹ۔ اس کو ہم مختتم سیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس فائنائٹ کو، اور اس کو غیر مختتم، متناہی، لا متناہی۔ تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ انفائنائٹ سیٹ یہاں پر نیچرل نمبرز 1 سے سٹارٹ ہے اور پتہ نہیں کہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح سیٹ آف آل ملٹیپلز آف 100 کے ملٹیپلز اگر آپ سارے لکھ کے تو یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو یہ انفائنائٹ سیٹ کی مثال ہے۔ بعد ہے ایمپٹی سیٹ، وہ سیٹ جو کہ اندر سے خالی ہو، گلاس اندر سے خالی ہو ہم کہتے ہیں ایمپٹی گلاس۔ سیٹ اندر سے خالی ہو، کچھ نہ ہو اس کے اندر، تو وہ سیٹ ایمپٹی سیٹ کہلائے گا۔ اس کی بھی مثالیں ہیں۔ اگر ایک سیٹ جو کہ اندر سے خالی ہو، اس کو ہم اے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں، کرلی بریکٹس کے اندر کچھ نہیں ہے، یا اس کی بجائے ہم یہ لکھ سکتے ہیں فائی۔ اگر اس فائی کو آپ اس کے اندر لکھ کے، تو یہ ایک سمبل ہے، یہ سمبل اس کے اندر آ جائے گا، پھر اس سیٹ کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ خالی ہے، کیونکہ اس کے اندر فائی موجود ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ ایک ایمپٹی سیٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر 0 موجود ہے۔ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ the set of odd multiples of 10، 10 کے odd multiples۔ تو 10 کے ایسے ملٹیپلز ہم نے لکھنے ہیں جو کہ آڈ ہو، 10 1 are 10، 10 2 are 20، 30 40۔ اس میں کوئی بھی آڈ ملٹیپلز اس 10 کا نہیں ہے، بھی ایسا نمبر موجود نہیں ہے جو کہ 10 کا ملٹیپل ہو اور آڈ بھی ہو، کیونکہ 10 کے سارے ملٹیپلز ایون آتے ہیں۔ تو یہ سیٹ ایمپٹی سیٹ ہوگا۔ the set of triangles having 4 sides، ایسے ٹرائنگلز کا سیٹ جس کے 4 سائڈز ہو، تو ٹرائنگل میں 3 سائڈز ہوتے ہیں، 4 سائڈز نہیں ہوتے۔ اگر آپ 4 سائڈز کے فگر بناتے ہیں تو اس کو ہم پھر کوادری لیٹرل کہتے ہیں۔ اسی طرح the set of natural numbers which are even as well as odd، ایسے نیچرل نمبرز جو کہ جفت بھی ہو اور تاک بھی ہو۔ تو نیچرل نمبرز یا تو جفت ہوتے ہیں اور یا تاک ہوتے ہیں، دونوں نہیں ہو سکتے، تو اس لیے یہ سیٹ بھی ایمپٹی سیٹ ہے۔ تو یہ ایمپٹی سیٹ کی مثالیں تھیں۔ انہیں ہم انلیسٹ نہیں کر سکتے، تو اس سے بھی ہم ایمپٹی سیٹ سے ریپرزینٹ کر دیں گے، اسی طرح یا اس طرح۔ C is empty set، C is empty set۔ اسی طرح B بھی یہاں پر B is empty set اور B is empty set، اندر سے خالی سیٹ۔ اس کے بعد ایسا سیٹ جس کے اندر صرف اور صرف ایک ایلیمنٹ ہو، اس سے زیادہ بھی نہ ہو اور اس سے کم بھی نہ ہو، تو اس سیٹ کو ہم کہتے ہیں سنگلیٹن سیٹ۔ اور اس کی مثالیں کیا ہیں؟ سیٹ آف دی نیمز آف دی منتھس ہیونگ 3 لیٹرز، منتھس کے نیم کا سیٹ جس میں صرف 3 لیٹرز ہوں، تو وہ صرف مئی ہے، اس کے اندر 3 لیٹرز ہے، باقی کے اندر 3 سے زیادہ لیٹرز ہوں گے، تو یہ صرف ایک ہی نام ہے جس کے اندر صرف 3 لیٹرز ہیں، تو یہ ایک سنگلیٹن سیٹ ہوگا۔ ایف کو اگر آپ ٹیبولر فارم میں لکھتے ہیں تو یہ اس طرح ہوگا، ایف از ایکول ٹو مئی ود ان کرلی بریکٹس، تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے اس کے اندر، اس لیے ایف ایک سنگلیٹن سیٹ ہے۔ اسی طرح یہاں پر ٹی از ایکول ٹو 9، اس کے اندر ایک ہی ایلیمنٹ ہے، تو یہ سنگلیٹن سیٹ ہے۔ وہ سیٹ جس کے اندر صرف ایک ایلیمنٹ ہو سنگلیٹن سیٹ کہلاتا ہے۔
پھر اس کے بعد ہے یونیورسل سیٹ. یونیورس مین کائنات، یونیورسل کائناتی سیٹ، وہ سیٹ جو کہ سوال کے اندر سیٹس سے بڑا ہو، اس کے اندر ایلیمنٹس سوال کے اندر باقی سیٹس کے ایلیمنٹس سے ان کی تعداد زیادہ ہو، یونیورسل سیٹ کہلاتا ہے. تو اسے ہم یو سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ہم سوالات میں پھر دیکھتے ہیں کہ ہم یونیورسل سیٹ کسے کہیں گے. اگر کسی سوال میں سیٹ آف ایون نمبرز دیے گئے ہوں، سیٹ آف آڈ نمبرز دیے گئے ہوں اور سیٹ آف نیچرل نمبرز، فرض کریں یہ سیٹ اے ہے، یہ سیٹ بی ہے اور یہ سیٹ سی ہے، تو ان تینوں میں ایک ایسا سیٹ جس کے اندر ایلیمنٹ سب سے زیادہ ہو اور یہ ان دونوں کا سپر سیٹ ہو، دو سیٹس کا سپر سیٹ ہو. تو یہاں پر ایون نمبرز اگر ہم لکھیں تو یہ آتے ہیں 2 4 6 اینڈ سو آن. یہ آڈ نمبرز ہم لکھیں 1 3 5 اینڈ سو آن. اور یہاں پر سیٹ سی کو اگر آپ دیکھ لیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینڈ سو آن. تو یہ ایون نمبرز بھی اس میں شامل ہے سیٹ سی میں. یہ بی آٹھ نمبرز بھی اس میں شامل ہے، دونوں اس میں شامل ہے. فرض کریں لیٹ سپوز یہاں پر ہوتے 100 تک نمبرات، یہاں پر 99 تک اور یہاں پر بھی 100. تو یہ 100 کے 100 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، یہاں پر 50 یہاں پر 50. تو یہ سیٹ ان دونوں سیٹ میں سب سے بڑا سیٹ ہے اور ان دونوں کے ایلیمنٹس اس سیٹ میں شامل ہے. تو اس لیے ہم اس سیٹ کو کہیں گے کہ یہ سی سیٹ یونیورسل سیٹ ہے اور اسے ہم یو سے پھر ظاہر کریں گے. تو یہ ہے یونیورسل سیٹ. پھر اس کے بعد ہے وین ڈائیگرام. تو وین ڈائیگرام میں ہم سیٹس کے اندر ریلیشن شپ ظاہر کرتے ہیں. تو اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ کو سیکھنا ہوگا. اس میں ریکٹینگل ہوتا ہے، ریکٹینگل کے اندر یونیورسل سیٹ، اس یونیورسل سیٹ کے اندر پھر یہ دو سیٹس اے اور بی. تو اے یہاں پر اس اسمال ایلپس سے ظاہر کیا گیا ہے اور بی ایک بڑے ایلپس سے ظاہر کیا گیا ہے. تو اے اس بی کے اندر ہے اور یہ بی اس یو کے اندر ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں بی اس یو سیٹ کا سب سیٹ ہے، اس کا ماتحت ہے، اس سے کم سیٹ ہے، جس طرح یہاں پر تھا 1 3 5 اینڈ سو آن. یہاں پر یونیورسل سیٹ 1 2 3 4 5 6 7 سارے نیچرل نمبرز. بی سیٹ میں اگر صرف آڈ نمبرز یا ایون نمبرز آ جائیں اور اے سیٹ پھر اس بی کا سب سیٹ ہے، فرض کریں 1 3 5 اینڈ سو آن اور یہاں پر آ جائے 1 3 5 7 9 صرف یہاں پر اور پھر یہ سیٹ بند ہو جائے، تو یہ اے سیٹ اس بی کا سب سیٹ کہلائے گا اور اسے ہم اس طرح ریپرزینٹ کریں گے. یہ اے اس بی کے اندر ہے، یہ اس کا کچھ حصہ ہے. اس کا اپوزٹ یہ ہے بی اے سیٹ کا کچھ حصہ ہے. تو یہ ہم وین ڈائیگرامس کی صورت میں اس طرح ظاہر کریں گے. یہ تعلقات ہے سیٹس کے درمیان. اب ہم ایکسرسائز 5.3 سالو کر سکتے ہیں. سپریٹ دی فائنائٹ اینڈ انفائنائٹ سیٹس فرام دی فالوئنگ. اس سوال میں جو نیچے ایف تک سیٹ دی گئی ہے، فائنائٹ اور انفائنائٹ ان میں سے جدا کریں. 10 15 20 25 30. اس کا لاسٹ ایلیمنٹ ہمیں معلوم ہے، تو یہ متناہی سیٹ فائنائٹ سیٹ ہے ایف. سیٹ آف نمبرز لیس دین 20 سے کم نمبرات ان کا سیٹ. اگر نیچرل نمبرز کی بات ہو رہی ہے تو 1 سے پھر سٹارٹ ہوں گے اور 19 تک. تو یہ ہمیں معلوم ہے ان کے سارے ایلیمنٹس، تو یہ بھی ایک فائنائٹ سیٹ ہے. دا سیٹ آف آل پرسنز ان پاکستان. پاکستان کے اندر تمام اشخاص کے ناموں کا سیٹ. تو یہ اگر ہم لکھنا چاہے تو ہم لکھ نہیں سکتے کیونکہ بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ انفائنائٹ سیٹ کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے ہول نمبرز. اس کا لاسٹ ایلیمنٹ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ بھی انفائنائٹ سیٹ ہے. دا سیٹ آف آل اینیملز ان لاہور زو. لاہور کے زو کے اندر، چڑیا گھر کے اندر تمام جانوروں کا سیٹ. تو اگر آپ لاہور زو جائے تو وہاں پر آپ زرافہ جانور جو بھی موجود ہوتے ہیں وہ آپ ایک سیٹ کے اندر لکھ سکتے ہیں، کیونکہ زو کے اندر کاؤنٹیبل نمبرز ہوتے ہیں،
एनिमल्स की तादाद काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जानवर पाए जाते हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट होगा, इसको आप सेट की सूरत में लिख सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल्स जो कि पॉजिटिव भी हो, इनका सेट। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 12 18 24 30 एंड सो ऑन। पाबंदी नहीं लगाई गई, ये सेट जारी है, तो ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, लास्ट एलिमेंट हमें मालूम नहीं है, इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट है। इसके बाद है आइडेंटिफाई एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी सेट्स, आल्सो गिव द रीज़न। इनके दरमियान एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट की शनाख्त करें और रीज़न भी साथ में दें। तो ये कहा गया है पार्ट ए में, सेट ऑफ सर्कल्स विद 7 साइड, सर्कल्स का सेट जिसके साइड्स हों 7। तो ये हमने गिवन में लिख लिया, ये सेट जो कि दिया गया है। टू आइडेंटिफाई एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी सेट, ये हमारा टारगेट है। द सेट ऑफ सर्कल्स विद 7 साइड्स, ए सर्कल हैव नो साइड्स, देयरफॉर देयर इज़ नो सच सेट ऑफ सर्कल विद 7 साइड्स। इसलिए ये सेट अगर हम एनलिस्ट करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट एनलिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, क्योंकि वो मौजूद ही नहीं है। फिर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, अगर हम इस सेट को ए का नाम दे देते हैं तो ये अंदर से खाली होगा। आर से हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो ये हो गया अंदर से खाली सेट, और फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये एक एम्प्टी सेट है। ए इज एम्प्टी सेट। पार्ट बी में है द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 34 एंड 98, 34 और 98 के दरमियान नंबरात का सेट। तो ये हमारे पास, अगर हम इस सेट को बी का नाम दे देते हैं तो 34 और 98 के दरमियान नंबर्स क्या हैं? 35, 36, 37, 38 एंड सो ऑन अप टू 97। तो ये हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर कुछ मौजूद है। तो ये नॉन एम्प्टी सेट है, ये खाली नहीं है अंदर से, नॉन एम्प्टी सेट। और रीज़न यही है, एज देयर आर एलिमेंट्स इन दिस सेट, इनके अंदर एलिमेंट्स मौजूद है, तो ये नॉन एम्प्टी है। पार्ट सी में है द सेट ऑफ बाईसाइकिल्स हैविंग 3 व्हील्स, इस तरह के बाईसाइकिल्स जिसके 3 पहिए हो, इसका सेट बनाए। तो हम इसे एक सेट के अंदर लिख सकते हैं इस तरह के बाईसाइकिल्स को, तो ये एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। डिफरेंट कंपनीज़ के बाईसाइकिल्स के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिनके 3 व्हील्स हो। तो ये एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। सी इज़ ए सेट विच इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक नॉन एम्प्टी हो गया। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स पार्ट डी में, इसको हम सेट डी का नाम दे देते हैं। ऐसे नंबर्स जो अपने आप पर और 1 पर डिवाइड हो सकते हों और इसके अलावा किसी नंबर पर डिवाइड ना होते हों, तो इस तरह के नंबरात को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, और इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक सेट के अंदर एलिमेंट्स है और कुछ ना कुछ मौजूद है इस सेट के अंदर, तो इसे हम कहते हैं कि ये भी नॉन एम्प्टी सेट है। इसके बाद है सेट ई में द सेट ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 अगर आप काउंट कर ले, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 16, 20, तो ये सारे हैं इवन, और हमें कह रहे हैं ऑड मल्टीपल्स आप लिख के, तो ये सिरे से मौजूद ही नहीं है। ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 4 आर इवन, 4 के तमाम मल्टीपल्स ये इवन होते हैं। देयरफॉर अगर हम इस सेट को ई का नाम दे देते हैं तो इस तरह के ऑड मल्टीपल्स हमारे पास मौजूद नहीं है, हम इन्हें इनलिस्ट नहीं कर सकते। ई सेट हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, इसे इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं। पार्ट एफ में द सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर्स का सेट जो कि 2 पर डिवाइड हो सकते हों, 2,
4 6 8 اینڈ سو آن. تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے، اس لیے یہ ایک نان ایمٹی سیٹ ہے. پارٹ جی میں کہا گیا ہے the set of prime numbers which have at least 5 factors. تو پرائم کتنے فیکٹرز ہوتے ہیں؟ صرف 2 ہی فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ نمبر بذات خود اور 1. ہم کہتے ہیں as prime numbers have only 2 factors, namely the number itself and the 1. تو اس طرح کوئی بھی پرائم نمبر موجود نہیں ہے جس کے 5 فیکٹرز ہوں. تو اس لیے ہم اگر اس سیٹ کو جی کے لیٹر سے ریپریزنٹ کریں تو اس کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہوگا جو اس شرط کو پورا کر سکے کہ 5 فیکٹرز ایک پرائم نمبر اس کے موجود ہو. جی از این ایمٹی سیٹ، جی از این ایمٹی سیٹ. تو یہ ہے آ گیا کیٹیگری آف ایمٹی سیٹ کے اندر. پھر اس کے بعد ہے آئیڈینٹیفائی دا سنگلیٹن سیٹ. سنگلیٹن سیٹ کی شناخت کریں. تو پہلے ہے سیٹ آف کمپوزٹ نمبرز لیس دین 5. کمپوزٹ نمبرز جو کہ 5 سے کم ہو. ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے سنگلیٹن سیٹ. اس سیٹ کو ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم اس سیٹ کو لیٹر اے سے ریپریزنٹ کریں تو کمپوزٹ نمبر لیس دین 5 4 ہے. 4 ایک کمپوزٹ نمبر ہے چونکہ یہ 4 پر 2 پر اور 1 پر بھی ڈیوائڈ ہو سکتا ہے. 3 ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا، صرف 2 نمبرز پر یہ ڈیوائڈ ہوتا ہے، 3 اور 1 پر. 2 بھی اسی طرح 2 اور 1 پر، باقی نمبرز پر ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ صرف ایک ہی نمبر ہے جو کہ 5 سے کم ہے اور کمپوزٹ ہے. اس کے اندر آپ دیکھ لیں صرف ایک ہی ایلیمنٹ ہے. اس طرح کے سیٹ کو ہم کہتے ہیں سنگلیٹن سیٹ، کیونکہ اس کے اندر ایک ہی ایلیمنٹ موجود ہے. اس طرح کے سیٹ کو ہم کہتے ہیں سنگلیٹن سیٹ جس کے اندر صرف ایک ہی ایلیمنٹ موجود ہو. پارٹ بی میں the set of prime numbers between 8 and 12. اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں the set of prime numbers less than 12 and greater than 8. تو اگر آپ 8 اور 12 کے درمیان پرائم نمبرز تلاش کریں، 8 اور 12 کے درمیان کے نمبرز کون سے ہیں؟ 9 10 11. تو 9 10 اور 11 میں آپ پرائم نمبرز تلاش کریں. 9 اور 10 کمپوزٹ ہے اور صرف 11 اس کے اندر ایک ایسا نمبر ہے جو کہ پرائم ہے. سیٹ کے اندر لکھ سکتے ہیں 11 کو پرائم نمبر ہے جو کہ 8 اور 12 کے درمیان ہے. اس کے اندر ایک ہی ایلیمنٹ ہے، اس لیے ہم اس سیٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنگلیٹن سیٹ ہے. سی the set of the provinces of پاکستان. پاکستان کے صوبوں کے نام: پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ. یہ 4 ہے، ایک نہیں ہے، تو اس لیے سی از ناٹ اے سنگلیٹن سیٹ. سنگلیٹن سیٹ تب ہوتا جب یہاں پر صرف ایک ہی نام ہوتا. اس کے بعد ہے the set of the days of the week starting with the letter F. لیٹر F سے سٹارٹ ہونے والے days of the week کے نام: منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیچرڈے اینڈ سنڈے. تو یہاں پر صرف ایک ہی نام ہے اس سیٹ کے اندر. ڈی اگر ہم اس سیٹ کو نام دے دیں اور اس کے اندر ایک نام لکھ کے جو کہ ڈیز آف دا ویک سے ہو اور لیٹر ایف سے سٹارٹ ہو تو وہ ایک ہی نام ہے. اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیٹ، کیونکہ اس کے اندر ایک ہی ایلیمنٹ ہے اس لیے ہم اسے کہہ سکتے ہیں سنگلیٹن سیٹ. پارٹ ای میں the set of common factors of 12 40 and 55. اس کے بعد ہے the set of common factors of 12 40 and 55. 12 کے فیکٹرز ہم پہلے لکھتے ہیں 1 2 3 4 6 and 12. اسی طرح 40 کے اگر آپ لکھ کے 1 2 4 5 8 10. 55 کے اگر آپ لکھ کے 1 5 11 اینڈ 55. یہاں پر آپ کامن فیکٹرز تلاش کریں جو ان تینوں کے اندر ہو 1 1 اور 1. 2 اگر آپ تلاش کریں تو ان دونوں کے درمیان 2 ہے، یہاں پر 2 نہیں ہے. اور باقی بھی آپ سرچ کریں، کوئی بھی ایسا ایک نمبر موجود نہیں ہوگا جو ان تینوں میں ہوگا سوائے 1 کے. the set of common factors. تو اگر ہم اس سیٹ کو سیٹ ای کا نام دے دیتے ہیں تو اس کے اندر صرف ایک ہی کامن فیکٹر آ جائے گا 1.
तो ये एक सिंगलेटन सेट है क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट 1 मौजूद है। इसके बाद है द सेट ऑफ नंबर्स विच डिवाइड बोथ 8 एंड 15। ऐसा एक सेट जिसके अंदर नंबर्स हो जो कि डिवाइड कर सकते हो 8 और 15 दोनों को। मीन्स फैक्टर आप इस तलाश करें तो इस तरह 8 के फैक्टर्स बनते हैं 1, 2, 4 एंड 8। 15 के फैक्टर्स बनते हैं 1, 3, 5 और 15। तो इसके अंदर एक ऐसा नंबर जो कि दोनों के दरमियान हो, 1 और 1। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये 2 पर डिवाइड हो सकता है, फिर यहाँ पर 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता। 3 ये डिवाइड हो सकता है, 3 पर ये डिवाइड नहीं हो सकता। 4 पर ये डिवाइड होता है, ये डिवाइड सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो इस सेट को अगर हम f से ज़ाहिर करें और इसके अंदर एक एलिमेंट को लिखें जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो है 1, तो इस सेट को हम फिर कह सकते हैं कि ये है सिंगलेटन सेट, क्योंकि इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1। और लास्ट में है द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 10 एंड 20। 9 के मल्टीपल्स हमने लिखने हैं 10 और 20 के दरमियान। तो 9 के मल्टीपल्स हम अगर काउंट करें, 9 1 ज़ा 9 वो नहीं लिखना क्योंकि 10 और 20 के दरमियान के लिखने हैं। 9 2 ज़ा 18, 18 हमने लिखना है, 10 और 20 के दरमियान है। 9 3 ज़ा 27, फिर 20 से वो ऊपर है इसलिए हमें इसे नहीं लिखना। इस सेट को अगर हम जी से रिप्रेजेंट करें तो ये भी एक सिंगलेटन सेट है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट 18 मौजूद है। क्वेश्चन 4 में है ड्रा ए वेन डायग्राम विच शोज ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। तो हम इसकी कंसिडरेशन करते हैं ए सेट, इसमें हम शामिल कर लेते हैं 1 2 3, और बी सेट में हम लेते हैं 1 2 3 4। तो ये ए इस बी का सबसेट है, इससे छोटा सेट। इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है और इसमें एक एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो हम कह सकते हैं ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। और हम इसका वेन डायग्राम ज़ाहिर करेंगे। तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट आपके पास होता है जो सवाल में मौजूद सेट से बड़ा होता है और इनके सारे एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होते हैं। 1 2 3 5 6 7 8 9 10। हमने 10 तक ले लिया, आप 6 तक भी ले सकते थे, 5 तक भी आप ले सकते थे। तो ये इन दोनों से बड़ा है और इन दोनों के एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है। तो हम अब इनका वेन डायग्राम ज़ाहिर कर सकते हैं। वेन डायग्राम में आपके पास रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के अंदर यूनिवर्सल सेट होता है। और वेन डायग्राम हमें क्या ज़ाहिर करता है? ये ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है सेट्स के दरमियान। तो यहाँ पर हम ये सारा रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को तफवीज़ कर देंगे कि ये जी आपका सारा हो गया। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर हमने सर्कल्स या एलिप्स बनाने हैं जो कि ए और बी के होंगे। बी इस दोनों सेट्स में बड़ा है, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ए छोटा है। तो पहले हम बनाते हैं सर्कल बी के लिए, या एलिप्स भी आप बना सकते हैं। ये है एक एलिप्स बी के लिए और ये सेट ए इसके अंदर मौजूद है। तो हम इस सेट ए के लिए सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे, वो इसके अंदर होगा। तो ये है सेट ए के लिए सर्कल, है सेट ए और बी के लिए अपना यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सारे मौजूद है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। ए इस बी के अंदर आता है, इसके एलिमेंट्स इस बी के अंदर भी मौजूद है और इन दोनों के एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है, जिस तरह हमने एग्जाम्पल में लिख लिया है। तो ये इसकी वेन डायग्राम्स है। अगर आप इसके एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखना चाहते हैं जिस तरह हमने बाय एन एग्जाम्पल लिखा है, ए के अंदर मौजूद होंगे 1 2 3
اور یہ اس بی کے اندر بھی موجود ہے 1 2 3 کیونکہ یہ علاقہ اس بی کا بھی ہے۔ اس کے بعد بی میں کیا رہ جاتا ہے 1 2 3 ہم نے لکھ لیے، اس بی کے اندر بھی اے کے اندر بھی۔ 4 یہاں پر اس بی میں ہے اے میں نہیں ہے۔ 1 2 3 4 اس اے اور بی میں آ گئے تو باقی یہ یونیورسل سیٹ میں بھی آ گئے، باقی 5 6 7 8 9 10 ہم باہر لکھ لیں گے کیونکہ یہ نہ تو اے میں موجود ہے اور نہ ہی بی میں۔ تو یہ ایز این ایگزامپل ہے، اگر آپ یہ نہ بھی لکھیں تو بھی صحیح ہے۔ یہ ہے وین ڈائیگرام اس سیٹ کی which shows A is a subset of B۔ اگر آپ اس طرح کا ایک وین ڈائیگرام بنانا چاہتے ہیں جس میں B is a subset of A تو B کو اندر اور A کو باہر آپ لکھیں گے اور باقی کا قصہ سیم ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ٹائپس آف سیٹ اور وین ڈائیگرامس کے انڈرسٹینڈنگ میں۔ کمنگ ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ اس بک کی نیکسٹ چیپٹر کی ایکسرسائز سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔